مجید سب کو سمجھ آتا ہے یا نہیں؟ تو اگر قرآن مجید سب کو سمجھ آتا ہے تو قرآن کی اتنی تفاسیر کیوں لکھی گئی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے کہ ہم نے ایک ڈسکشن کی اس سے پہلے کہ قرآن کریم سب کو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آیات خود کہہ رہی ہیں کہ میں سمجھ میں آتا ہوں، اور قرآن کریم خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن کریم نازل کیا تاکہ تم اس میں تعقل کرو، ٹھیک ہے، غور و فکر کرو۔ اگر قرآن کریم آسان ہے اور سب کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر قرآن کریم کی اتنی تفاسیر کیوں لکھی گئی؟ یعنی قرآن کریم کے در حقیقت ہم یہ کہتے ہیں کہ معلم، یہ خود مفسرین ایک معلم کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اتنی تفسیریں کیوں لکھی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں قرآن کریم اگرچہ آسان ہے، سمجھ میں آنے والی کلام ہے، لیکن قول ثقیل ہے، پر مغز باتیں ہیں، وزنی باتیں ہیں۔ دیکھیں بعض کلام ایسے ہوتے ہیں، بعض شاعریاں ایسی ہوتی ہیں، جس طرح آپ دیکھیں نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے، ٹھیک ہے، بعض اشعار ہیں جو ذرا مشکل ہیں، ٹھیک، لیکن بہت سارے اشعار ایسے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ میں آسانی سے ہمیں آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہمیں بہت آسان لگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے بڑے پرمعنی ہیں، پرمغز، اس کو کہتے ہیں قول ثقیل، وزنی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات لیکن ہے وزنی، کہتے ہیں نا بات کی ہے بڑی وزنی کی ہے، یعنی کیا، یعنی گہرائی والی بات ہے۔ اب اس کے باطن ہیں، اس کے باطن، ٹھیک ہے، اس کے باطن، اس کے ظاہر میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں بہت سارے معنی اخذ ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات کچھ علوم حاصل کرنے کے بعد انسان کو زیادہ بہتر طریقے سے وہ سمجھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو میں نے بیان کر دیا، خلاصہ وہ یہ کہ قرآن کریم اگرچہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کریم کے معلمین جو ہم نے کہا کہ ان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ کس عنوان سے کہ قرآن کریم کے اندر بہت گہرے مطالب ہیں، جس طرح کہا گیا نا کہ 70 اس کے باطن ہیں، ٹھیک ہے، ہر آیت کا۔ اور پھر بعض علماء ایسے ملتے ہیں جن کے دروس میں علماء جاتے تھے، وہ کہتے تھے ایک دن ایک آیت کی ایک تفسیر کی، دوسرے دن پھر اسی آیت کی ایک اور تفسیر کی، پھر تیسرے دن ایک اور تفسیر کی، 40 دن مختلف تفاسیر اسی ایک آیت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پرمعنی ہے، پر مغز ہے، تو ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب اس کو اہل علم آ کے اس کی تفسیر کریں گے تو پھر اور بہترین ہو جائے گا۔ اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو عربی شناس ہو، ٹھیک ہے، لغت شناس ہو، جو گرامر صحیح عربی کی جانتا ہو، معنی البیان جو ایک علم ہے اس سے آشنا ہو، جس میں پھر قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، ان کا لحن، ان کے اندر بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طریقے سے اور اسلامی علوم۔ اچھا آپ دیکھیں کہ حتیٰ اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا، ٹھیک ہے، یا کوئی انجینئر ہوگا یا کوئی سائنٹسٹ ہوگا، وہ اگر ان علوم کے ساتھ اس قرآن کریم کو پڑھے گا تو اور بہت گہرائی اس کو ملے گی، یعنی وہ ان آیات کو جس میں زمین اور آسمان کے اوپر تفکر کرو، تذکرہ آ رہا ہے اتنا زیادہ، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو زیادہ بہتر سمجھے گا۔ عام بندہ تو مثلا یہ آیتیں جب پڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، انسان کے لیے، یا دن رات میں ڈھلتا ہے، راتیں دن میں آتی ہیں، اس کو اوپر غور و فکر کرو، تو یہ زیادہ کون بہترین طریقے سے سمجھ سکے گا؟ ایک فزیشین، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ جو ان علوم کے ماہر ہیں وہ زیادہ اس بات کو گہرائی سے سمجھے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈاکٹر نے جب وہ آیت پڑھی نا، ایک غیر مسلم ڈاکٹر تھا، تو اس کے سامنے یہ آیت آئی نا کسی موقع پہ، یہ خود ایک چیپٹر ہے، ایک موضوع ہے کہ بہت سارے غیر مسلم کچھ آیتیں سن کے مسلمان ہوئے، اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی۔ تو ایک جو تھا ڈاکٹر تھا، اس نے جب یہ آیت سنی نا کہ جہنم میں ہم لوگوں کی جلد بدلیں گے، اللہ فرماتا ہے جہنم کے اندر ہم جلد بدلیں گے، تو اس کے لیے یہ بڑی تعجب آور بات تھی، اس سے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو درد ہوتی ہے نا وہ اس جلد کی وجہ سے ہوتی ہے، تکلیف جو ہوتی ہے وہ اس جلد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں
تو بعض اب عام بندہ مثلا ہمارے سامنے یہی آیت پڑھی جاتی ہے لیکن ہم شاید وہ اس طرف اس کی توجہ نہ کریں، لیکن وہ ایک ڈاکٹر وہ فوراً اس چیز کی طرف اس نے توجہ کی. اسی طریقے سے بہت سارے شعبے جو ہیں ان کے ماہرین جب قرآن کریم کو آ کے پڑھتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ ایک خاص نظر پیدا کرتے ہیں. لیکن آخر میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کریم چاہے آپ جتنے علوم پڑھ لیں، بالآخر قرآن کریم کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت، انسان کو ہدایت دیتا ہے. اس وجہ سے عرفاء جو ہیں، جو ایک بلند مرتبے کی شخصیات ہیں، وہ بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں قرآن کریم کو، بہت گہرائی سے. ٹھیک ہے، ایک فلسفی بہت گہرائی سے قرآن کریم کو سمجھتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جس طرح حدیث کو سمجھا، جس طرح قرآن کریم کی تفسیر لکھی، گہرائی ہے ان کے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں آپ، جب آیات کی تفسیر کرتے تو بہت گہرائی تھی کیونکہ فلسفی تھے. اسی طریقے سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر المیزان اتنی گہرائی والی لکھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے علمی مبانی بہت مضبوط تھے. ٹھیک ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی قرآن عام بندے کو، عام جس کے پاس کوئی بھی دنیا کا علم نہ ہو، وہ بھی اگر قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کو سمجھ میں آئے گا. صرف یہ ہے کہ اپنا دل قرآن کے ساتھ لگا لے. تو یہ اس چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی سوال؟ صاحب